بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ امی نے پھیری والے سے مرغی کے 12 چوزے خریدے۔ ایک تو وہ تھے ہی اتنے خوبصورت کہ ان کا دل انہیں خریدنے کو للچا گیا، اور پھر شاید وہ یہ بھی سوچتی ہوں گی کہ ادھر ادھر صحن میں پھر کر ان میں سے ایک دو بھی جوان ہو گئے تو سارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وہ چوزے سارا دن صحن میں پھرتے رہتے۔ ان کے لیے نہ تو خوراک کا کوئی علیحدہ انتظام کیا جاتا اور نہ ہی ان کی حفاظت کا کچھ بہت تردد کرنا پڑتا۔ کھانا کھاتے ہوئے جو روٹی کے چند ٹکڑے بچ رہتے وہ ان کے واسطے زمین پر گرا دیے جاتے اور وہ انہیں ہی توڑ توڑ کر کھاتے رہتے۔ بس شام ہونے پر انہیں صحن کے کونے میں ایک ٹوکرے کے نیچے بند کر دیا جاتا تاکہ بلی سے بچایا جا سکے۔ ایک دن کام کرتے ہوئے ہماری سیمی باجی جو مڑی تو ان کی ٹھوکر ایک چوزے کو لگ گئی جو نہ جانے کب ان کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ چوزا تو تھا ہی اتنا کمزور اور چھوٹا سا، اس کی تو ساری ٹانگ ہی مڑ گئی۔ سیمی باجی چونکہ دل میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے اس چوزے کی دیکھ بھال میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہوں نے باریک کپڑے میں ہلدی لگا کر اس کی ٹانگ باندھ بھی دی۔ خیر وہ ٹانگ ٹھیک تو کیا ہوتی، البتہ چند دنوں میں وہ لنگڑا کر چلنے کے قابل ہو گیا۔ ان کچھ دنوں میں سیمی باجی نے اس کا خیال کیا رکھا کہ اسے تو اب گویا ان کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ صبح ٹوکرا اٹھائے جانے پر وہ سیدھا سیمی باجی کے پاس آ جاتا اور دن بھر ان کے پیچھے چلتا رہتا۔ باجی شروع میں تو بہت جھنجھلائیں، بہت بار اسے دھتکار بھی دیا، کمرے سے نکال بھی دیا گیا، لیکن وہ ہمیشہ اس کمرے کی چوکھٹ سے لگ کر کھڑا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس نے رات کو ٹوکرے کے نیچے جانے سے بچنا شروع کر دیا۔ شام کے آثار ہوتے ہی وہ سیمی باجی کے بستر میں گھس جاتا۔ پہلے تو بڑی ڈنڈیاں پڑتی کہ چوزے کو کسی طرح پکڑ کر ٹوکرے کے نیچے بند کیا جائے، مگر پھر باجی آہستہ آہستہ اسے اپنے پاس ہی سلانے لگی۔ امی اور دادی بہت سمجھاتی کہ بھلا کوئی چوزوں کو بھی بستر میں سلاتا ہے، مگر پھر لنگڑے چوزے کو گھر میں پھدکتے دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ دن گزرتے رہے، چوزے کم ہوتے رہے۔ کبھی کسی کو چیل اٹھا کر لے گئی اور کبھی بلی کا حملہ ہو گیا، اور جب سفید پروں والا چوزا بیماری کے نتیجے میں مارا گیا تو گھر میں اس لنگڑے چوزے کے سوا کوئی نہ بچا۔ وہ بھی غالباً اسی وجہ سے بچا رہ گیا کہ سارا دن تو وہ سیمی باجی کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ باجی کو بھی اب اس کی گویا عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے صحن میں مڑتے ہوئے ہمیشہ قدم ایسے اٹھاتی جیسے کہیں نیچے چوزا نہ آ رہا ہو۔ ان کی احتیاط پر لگتا تھا جیسے وہ زمین پر بڑی مجبوری سے ہی قدم رکھتی تھیں، وگرنہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہوا میں ہی تیرتی پھرتی۔ وہ چوزا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا، پر جب وہ اچھل اچھل کر ایک ٹانگ پر چلتا تو ہر دیکھنے والے چہرے پر بدمزگی دوڑ جاتی۔ باجی اب اسے بہت پیار کرنے لگ گئی تھیں۔ وہ سوتا تو تھا ہی ان کے ساتھ، اب کھانا بھی ان کے ساتھ ہی لگا تھا۔ اور جس دن امی نے سیمی باجی کو سر جھکائے اس سے باتیں کرتے سنا تو وہ گھبرا گئیں۔ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو سیمی باجی کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ تو آنے سے رہا۔ ویسے بھی ان کی عمر تھی کہ بڑھتی چلی جاتی تھی، تو اس دوپہر جب سیمی باجی سو رہی تھیں انہوں نے چوزا نکال کر محلے کے ایک لڑکے کو دیا اور کہا کہ کہیں بہت دور چھوڑ آئے۔ شام کو باجی سو کر اٹھیں اور انہوں نے چوزے کو نہ پا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ امی نے بہت بار دبے دبے لہجے میں انہیں سمجھایا کہ وہ اپنا تماشا نہ بنائیں، پر باجی کے اندر تو جیسے کوئی جن آ گیا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف جاتی اور اسے کھول کر باہر نکلنے کو مچلتی، ساتھ ہی میں وہ اونچی اونچی آواز میں گھر والوں کو کوسے بھی جاتی۔ امی نے بڑی مشکل سے انہیں کمرے میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں محلے کی کتنی ہی عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ شاید آوازوں سے انہیں لگا کہ کوئی موت ہو گئی ہے۔ یہاں آ کر جو ماجرا سنا تو سب نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ بھلا شریف گھرانوں کی جوان لڑکیاں ایسی حرکتیں بھی کرتی ہیں؟ اگلی صبح باجی اٹھیں تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صاف لگتا تھا کہ وہ رات بھر سوئی نہ ہوں گی۔ امی نے ناشتے کو کہا تو انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابھی شاید امی انہیں کچھ کہتیں، پر ایسے میں دادی کی آواز سنائی دی، لو دیکھو تو کون آیا ہے۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں جہاں وہ لنگڑا چوزا کھڑا تھا۔ سیمی باجی نے جھٹ سے اسے اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں گھس گئیں۔ بڑی دیر تک کمرے سے ان کی سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ محلے کے لڑکے نے بعد میں ہزار قسمیں کھائیں کہ وہ اسے بہت دور چھوڑ کر آیا تھا، مگر امی کو یقین نہیں آیا۔ کتے بلیوں کا تو سنا تھا، پر یہ موئے مرغے کہاں سے واپس آنے لگے؟ پھر یہ تو ہے بھی اتنا پدا سا، ضرور تو اسے ساتھ والی گلی میں چھوڑ آیا ہوگا۔ امی نے اس لڑکے کو خوب سنائی۔ چوزا اب باجی کے اور بھی قریب رہنے لگا تھا، جیسے ڈرتا ہو کہ ذرا دور ہوا تو اسے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وہ بس باجی کے قریب گھومتا رہتا، اور وہ جو سونے کو لیٹتی تو وہ جھٹ سے بستر میں دبک جاتا۔ مجھے چوزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھیں، پر پتہ نہیں کیوں مجھے جیسے یقین سا ہو گیا تھا کہ جانور ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں،
مگر وہ چوزا بہرحال باجی کے برابر سوتا اور حتیٰ کہ وہ اب دوپہر میں بھی کیلولا کرتا نظر آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، چوزا اب ایک نوجوان مرغ بن گیا تھا۔ باجی کی عمر بھی بڑھ رہی تھی، جس سے امی بہت فکر مند رہنے لگی تھیں۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی تھی، وہ تھوڑے بہت رشتے جو پہلے کبھی آ بھی جاتے تھے اب مفقود ہوتے جا رہے تھے۔ امی اکثر صحن میں ہمسایہ عورتوں کے ساتھ خسر پھسر میں مصروف نظر آتیں۔ ایسے میں جو باجی ان کے قریب آتیں تو سب خاموش ہو جاتے۔ بہرحال وہ لاکھ سرگوشیاں کرتیں، پر گھر میں ہم سب جان گئے تھے کہ امی اب سیمی باجی کو کسی رنڈوے سے بیاہنے کے چکر میں تھیں۔ کوئی شجاع صاحب تھے جو قریبی بازار میں آڑت کی دکان کرتے تھے۔ میں ایک دن اسکول کے بعد ان کی دکان کے قریب سے گزرا۔ مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی کہ اتنی خوبصورت سیمی باجی کو ان سے بیاہ دیا جائے۔ وہ بالکل ابا کی عمر کے دکھتے تھے اور پان کھاتے ہوئے گاہکوں کو نپٹا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ گھر میں آن دھمکے۔ وہ بڑی بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھے تھے اور ہر سمت نظریں گھمائے جا رہے تھے۔ امی اور چند ہمسائے کی عورتیں ان کے سامنے بچھی جا رہی تھیں۔ ہاں البتہ ابا ذرا لاتعلق سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں باجی چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کے پیچھے لنگڑاتا ہوا چوزا بھی کمرے میں آ گیا۔ چوزے کو دیکھ کر شجاع صاحب کی وہ ہنسی چھوٹی کہ ان کی مونچھیں اوپر کانوں تلک اٹھ آئیں۔ امی کھسیا کر بولی، یہ سیمی سے بڑا مانوس ہے۔ شجاع صاحب کے نکلتے ہی گھر میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ باجی نے فردن فردن ہر ایک کی منتیں کر ڈالیں کہ ان کا گلا گھونٹ دیں پر اس آدمی کے ساتھ نہ بھیجیں۔ پر اس دن سب کے دل پتھر ہو گئے تھے۔ ایک غریب آدمی اپنے سے جڑے لوگوں کو بڑی محدود خوشیاں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ پر اس کا بس نہیں چلتا۔ باجی آخر میں میرے قریب ہی آئیں۔ میرا بہت جی چاہا کہ فوراً بڑا ہو جاؤں اور باجی کو کہیں دور لے جاؤں، مگر میں نے بھی سر جھکا لیا۔ باجی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گئیں اور ان کے پیچھے وہ چوزا لنگڑاتا ہوا جاتا تھا۔ اب گھر میں باجی کی شادی کا ڈھنڈورا پٹنے لگا۔ باجی شروع کے کچھ دن تو روئیں پر پھر صبر کر کے بیٹھ رہیں۔ جس دن ان کی رخصتی تھی اس دن صبح سے ہی چوزا بڑا بے چین سا تھا۔ شاید لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جانوروں کو آنے والی آفات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عام سی شادی تھی، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ بس نکاح کے وقت مولوی صاحب دلہن سے قبولیت کا سوال کرنے کو آئے تو ان کا پاؤں چوزے سے ٹکرا گیا اور انہوں نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوت پڑھا۔ ہم بچے ہنس پڑے۔ باجی البتہ گھونگھٹ کے پیچھے خاموش بیٹھی رہیں۔ انہوں نے مولوی صاحب کے سوالوں پر ہاں تک نہیں کہا۔ پھر رخصتی کا منظر آیا اور بھونڈے طریقے سے سجی کار پر باجی کو بٹھا دیا گیا۔ چوزا اب تھوڑا مطمئن تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ باجی کہیں بازار وغیرہ جا رہی ہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب وہ باجی سے جدا ہوتا تھا۔ پر اس جدائی کے سوا اس کے پاس چارہ بھی کہاں تھا۔ وہ گھر سے کبھی نکلتا نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا ہوگا جیسے باہر موجود 2 ٹانگوں والے مرغ اسے دیکھ کر ہنستے ہوں کہ بھلا کیوں وہ ان کی طرح متانت سے نہیں چل پاتا تھا۔ گھر میں بہرحال کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا مذاق اڑاتا، اس لیے وہ ہمیشہ یہیں رہتا۔ تو تمام رات وہ باجی کا انتظار کرتا رہا اور صبح میں نے اسے ہاتھ دھونے والے واش بیسن کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی رات تھی جس میں اس نے اپنی صحیح جگہ پہچان لی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کسی کمرے میں نہیں داخل ہوا، بس وہیں صحن میں گھومتا رہتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا جیسے وہ بڑی کوشش سے اپنے آپ کو گھر کے ایک فرد سے پالتو پرندے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیمی باجی بہت دن نہیں آئیں۔ امی اور خالہ کچھ دنوں بعد انہیں مل کر آئی تھیں اور بتاتی تھیں کہ وہ بہت خوش ہیں، پر مجھے ان کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آتا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ شجاع صاحب کے ساتھ مری چلی گئی ہیں اور ہفتے 10 دن کو لوٹنے پر واپس گھر بھی آئیں گی۔ ایک رات دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں باہر نکلا تو چوزا پہلے ہی دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا اور بڑی بےتابی سے اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایسا تو کبھی نہیں کرتا تھا، پر پتہ نہیں آج کیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میک اپ اور چمکیلے کپڑوں میں کھڑی سیمی باجی کو پہچان ہی نہیں پایا، مگر پھر شجاع صاحب پر نظر پڑی تو میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ باجی نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لپٹا کر خوب پیار کیا اور شجاع صاحب کو لیے اندر بڑھ گئیں۔ ایسے میں میری نظر اس چوزے پر پڑی جس کی طرف باجی نے دیکھا تلک نہ تھا۔ وہ وہیں دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بالکل ساکت، جیسے اس نے ہلکی سی جنبش بھی کی تو اس کا پورا جسم بھربھرا کر زمین پر گر جائے گا۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور باجی اس کے قریب سے گزرتی اندر چلی گئیں۔ گھر کے سب لوگ شجاع صاحب کی مدارات کو جت گئے۔ ایسے میں نے کچن میں امی اور سیمی باجی کو خسر پھسر کرتے دیکھا۔ امی انہیں کہہ رہی تھیں کہ تم بتا تو دیتی کہ شجاع کو بھی لا رہی ہو، اب وہ پہلی بار گھر میں آیا ہے اور یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔
باجی البتہ انہیں ہی برا بھلا کہہ رہی تھیں کہ آپ کو گھر میں کچھ تو رکھنا چاہیے تھا، اور فریج فریزر کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں کہ کیا کیا جائے۔ میں وہاں سے ہٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس دن میرے دل میں بہت اداسی اتر آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے سیمی باجی کو دیکھا جو کچن سے باہر آئیں، اور اب کی بار وہ اندر جانے کی بجائے باہر کے دروازے کی طرف بڑھیں، جہاں وہ مرغ اب بھی ساکت کھڑا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا، پر یہ عجیب ہاتھ تھے، ان میں گزرے وقت کی محبت کا سایہ تک نہ پڑتا تھا۔ باجی اسے اٹھائے ہوئے میرے قریب آئیں اور بیگانگی سے اسے میرے ہاتھ میں دیکھ کر بولیں، اسے چوکیدار چچا کے گھر لے جاؤ اور بولو کہ ذبح کر کے ذرا گوشت بنا دیں، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں۔ میں ہونک سا کھڑا انہیں تکتا رہا، مگر وہ بڑی بے مروتی سے مڑیں اور اندر چلی گئیں۔ امی البتہ کچن کے دروازے پر اداس کھڑی تھیں اور گاہے بگاہے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے جاتی تھیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔